وہ اسرائیل جو یہ سمجھتا تھا کہ اس نے حماس کی کمر توڑ ڈالی ہے، وہ اسرائیل جو یہ سمجھتا تھا کہ حزب اللہ کے بازو کاٹ ڈالے ہیں، وہ اسرائیل جو سمجھتا تھا کہ یمنی حوثیوں کی ٹانگیں کاٹ پھینکی ہیں، اسی اسرائیل کی سرزمین پھر انہی لوگوں کی جانب سے راکٹس فائر کرنے پر لرز اٹھی ہے، لیکن وہ ہزیمت میں جواب یہ دے رہا ہے کہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ وہ بوکھلایا ہوا یہ کہتا ہے کہ وہ ان حملوں کا جوابی حملہ کر کے جواب دے گا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ غزہ پہ پورا قبضہ کرنے تک یہ جنگ جاری رہے گی۔ اس کا عزم یہ ہے کہ جب تک ہمارے یرغمالی واپس نہیں آ جاتے یہ جنگ جاری رہے گی، لیکن حقیقت میں اس کے اپنے لوگ متنفر ہو کے بنجمن نیتن یاہو کے خلاف برسرے پیکار ہیں، آواز بلند کر رہے ہیں۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، اسرائیلی فوج نے یہ اعلان کیا ہے کہ غزہ کے وسطی علاقے سے ایک راکٹ اسرائیل کی طرف فائر کیا گیا جو ایک کھلے علاقے میں گرا اور اس حملے میں کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں۔ اس سے پہلے سال کے آخری دن 31 دسمبر 2024 کو غزہ کے وسطی علاقے سے 2 راکٹ اسرائیل کی طرف فائر کیے گئے تھے۔ ان میں سے ایک راکٹ کو اسرائیلی فضائی دفاعی نظام نے فضا میں ہی تباہ کر دیا تھا، جبکہ دوسرا کھلے علاقے میں گرا تھا اور اس حملے میں بھی کوئی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ اسرائیلی فوج کہتی ہے کہ وہ غزہ سے اسرائیل کی طرف فائر کیے جانے والے راکٹس کا جواب دیتے رہیں گے اور ان حملوں کا مقصد اسرائیل کی سلامتی کو یقینی بنائے رہنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر راکٹ فائر بھی کیا گیا، اگر اس سے کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا، اگر وہ کسی کھلے علاقے میں ہی جا کے ٹارگٹ کر رہا تھا، تو آپ کا آئرن ڈوم کہاں تھا؟ آپ کو امریکہ کی طرف سے فراہم کیا گیا دفاعی نظام کہاں تھا؟ آپ کا ایرو 1، ایرو 2، ایرو 3 اور ڈیوڈ سلنگز کہاں تھے؟ یعنی اسرائیل کا دفاعی نظام غیر فعال ہوتا ہے، اس کے بعد ہی وہ راکٹ کسی نہ کسی جگہ پہ جا کے ٹارگٹ کو نشانہ بناتے ہیں، جبکہ یہ معاملہ صرف غزہ کا تھا۔ اسرائیلی فوج نے یمن سے داغے گئے ایک میزائل اور ایک ڈرون کو روکنے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ 2025 کے پہلے ہفتے کے اندر اسرائیلی فوج نے یمن سے داغے گئے میزائل کو اسرائیل کے علاقے میں داخل ہونے سے پہلے روکنے کا بیانیہ جاری کیا ہے، اور اس میزائل کی وجہ سے اسرائیل میں ہوائی حملوں کے سائرن بجے، لیکن اسرائیل والے کہتے ہیں اس سے بھی کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اسی دن اسرائیلی فوج نے یمن سے داغے گئے ایک ڈرون کو بھی اسرائیلی فضائی حدود میں داخل ہونے سے پہلے روکا تھا اور پھر کسی جانی نقصان نہ ہونے کی اطلاع دی، لیکن حوثیوں نے یہ دھمکی دی ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف اپنی کارروائیاں جاری رکھیں گے جب تک غزہ میں جنگ بندی نہیں ہو جاتی۔ اس کے علاوہ اسرائیل کو یہ خدشات ہیں کہ حزب اللہ کے پاس کمک پہنچی ہوئی ہے اور اسرائیل حزب اللہ کے حوالے سے اس وقت زیادہ خبردار ہے۔ اسی تناظر میں اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانوں پر تازہ حملے کیے ہیں، جس سے متعدد عمارتیں تباہ ہوئی ہیں، اور یہ حملے بیروت کے جنوبی علاقوں میں کیے گئے ہیں جہاں حزب اللہ کا مضبوط گڑھ اسے تصور کیا جاتا ہے۔ اسرائیلی فضائیہ نے مسلسل 5ویں روز بھی ان علاقوں پر حملے کیے جس سے مقامی آبادی میں خوف و ہراس پھیلا، اور اسرائیلی فوج کے مطابق ان حملوں کا مقصد حزب اللہ کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانا تھا اور ہتھیاروں کی اسمگلنگ کے راستوں کو تباہ کرنا تھا۔ لیکن حقائق یہ بتاتے ہیں کہ شہری آبادی کو نشانہ بنایا گیا، جہاں عمارتیں ملیا میٹ ہو گئیں۔ ان کے نیچے دبے ہوئے کتنے لوگ ہیں معلوم تک نہیں۔ اسرائیلی فوج نے شام اور لبنان کی سرحد پر حزب اللہ سے منسلک اہداف کو نشانہ بنایا۔ لبنانی فوج نے اسرائیلی حملوں میں 3 فوجیوں کی شہادت کی تصدیق کی، اور لبنانی فوج کے مطابق اتوار کے دن جنوبی لبنان میں ایک علاقے میں فوج کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا تھا، جس کے نتیجے میں بھی 3 فوجی شہید ہوئے تھے۔ اور اسرائیلی فوج کی جانب سے جنوبی لبنان پر حملوں کا سلسلہ جاری ہے، جس سے خطے میں کشیدگی کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ لبنانی فوج اور حزب اللہ کی جانب سے جوابی کارروائیوں کے اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں، جس سے صورتحال مزید پیچیدہ ہو چکی ہے، جبکہ اسرائیلی فوج کی غزہ میں کارروائیوں پر فوجی
جو ان کے ریٹائرڈ لوگ ہیں یا سینئر لوگ ہیں ان کی جانب سے جرم کے لحاظ سے غیر اخلاقی کے الزامات سامنے آئے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جرم کے اعتبار سے غیر اخلاقی حرکات ہیں جو یہ کر رہے ہیں، اور یہ الزامات ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب اسرائیل نے غزہ میں تازہ فضائی حملے کیے جن میں کم از کم 70 افراد کی شہادت ہوئی۔ ان الزامات میں کہا گیا کہ اسرائیلی فوج نے شہری علاقوں میں حملے کیے۔ یہ ہم نہیں کہتے، یہ فلسطینی نہیں کہہ رہے، یہ غزہ کی پٹی والے نہیں کہہ رہے، یہ لبنانی نہیں کہہ رہے، حزب اللہ والے نہیں کہہ رہے، یمنی نہیں کہہ رہے، حوثی نہیں کہہ رہے، حماس نہیں کہہ رہی، بلکہ یہ اسرائیل کے سینئر فوجی کہہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بے گناہ فلسطینی مارے گئے اس حملوں میں۔ فوجی بزرگ جو ان کے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کارروائیاں بین الاقوامی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہیں۔ ان الزامات کے بعد اسرائیلی فوج نے کہا کہ وہ ان کی تحقیقات کرے گی، اگر کوئی فوجی قوانین کی خلاف ورزی میں ملوث پایا گیا تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ تو کارروائی کن کے خلاف ہوگی؟ جو بول رہے ہیں، جو نشاندہی کر رہے ہیں، جو ان کا ضمیر جھنجھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو بنجمن نیتن یاہو کو ملامت کر رہے ہیں، انہی کے خلاف کارروائی ہوگی۔ جبکہ دوسری طرف لبنان کے رفیق حریری بین الاقوامی ہوائی اڈے پر حالیہ دنوں میں سخت تلاشیوں کی اطلاعات ہیں جن کی وجہ سے ایران اور حزب اللہ کے درمیان ممکنہ مالی منتقلیوں کے بارے میں خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ اسرائیل کو یہ ٹینشن ہے کہ یہ پیسہ جو ہے وہ اب ایران کی جانب سے حزب اللہ کو منتقل ہو رہا ہے، اور یہ تلاشیاں امریکی اور اسرائیلی دباؤ کے نتیجے میں کی جا رہی ہیں جو لبنان کی فضائی حدود کے ذریعے مالی معاونت کو روکنے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ ایک رپورٹ منظر عام پہ آتی ہے جس کے مطابق ایرانی وفد نے بیروت پہنچنے والے ایک طیارے کی تلاشی سے انکار کیا جس پر لبنان کی سیکیورٹی فورسز نے طیارے کی تلاشی لی۔ یہ طیارہ تہران سے بیروت آیا تھا اور اس پر حزب اللہ کے لیے ممکنہ فنڈز کی منتقلی کا شبہ ظاہر کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اکتوبر 2024 میں بھی ایک تجزیے میں کہا گیا تھا کہ ایران لبنان کے ہوائی اڈے کو حزب اللہ کی مالی معاونت کے لیے استعمال کرتا ہے۔ عالمی برادری اس پہ توجہ دے۔ اب لبنان یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اقدامات جو ہیں یہ لبنان کے خود مختاری اور اس کے ہوائی اڈے کی سیکیورٹی کے لیے بھی چیلنج پیدا کر رہے ہیں۔ بین الاقوامی سطح کے اوپر دباؤ بھی بڑھ رہا ہے۔ بیروت کے رفیق حریری ہوائی اڈے پر ایرانی طیارے کی تلاشی کے بعد پیدا ہونے والی کشیدگی پر لبنان میں غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ لبنانی حکام نے الزام لگایا ہے کہ اس تلاشی کے دوران سفارتکاروں کے بیگ کھولنے سے انکار ہوا اور بین الاقوامی سفارتی آداب کے یہ خلاف بھی ہے۔ لبنان میں عوامی رد عمل میں اضافہ ہوا ہے اور حکومت سے مطالبہ کیا جا رہا ہے اس معاملے پر فوری کارروائی کریں، ذمہ داروں کے خلاف مناسب اقدامات اٹھائیں۔ یہ کیا اس وقت جو ہے روایت پنپ رہی ہے، جبکہ دوسری طرف اسرائیلی فوج یہ جو کمک ہے اس کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے، اور دوسری طرف غزہ میں پناہ گزینوں کے مراکز پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ ان حملوں کا مقصد وہ حماس کو پھر سے نشانہ بنانے کی باتیں کرتے ہیں، لیکن متعدد شہریوں کی شہادتیں ہوئیں، خواتین اور بچے اس کے اندر شامل تھے۔ حالیہ حملوں میں درجنوں شہری شہید ہوئے، پناہ گزین کیمپس کے اندر وہ لوگ رہ رہے تھے، صحت کی سہولیات کے اوپر دباؤ بڑھ چکا ہے۔ ان حملوں کا مقصد اسرائیلی فوج کچھ بھی کہے، انسان مرے، بچے مرے، خواتین مری۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کارروائیاں بین الاقوامی قوانین کے مطابق، کون سا ایسا بین الاقوامی قانون ہے جس کے مطابق آپ شیرخوار بچے کے اوپر حملہ کر دیں، جس کے مطابق آپ کسی خاتون کے اوپر حملہ کر دیں، جس کے مطابق آپ بزرگ شہریوں کے اوپر حملہ کر دیں۔ یہ حملے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور غزہ کے جنوبی علاقے میں اسرائیلی فضائی حملوں کے نتیجے میں 2 فلسطینیوں کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ غزہ کی سول ڈیفنس ایجنسی کے مطابق وہ حملے جو تھے وہ خیر بیت العدس کے علاقے میں کیے گئے جہاں 2 افراد کی لاشیں ملبے سے نکالی۔ اسرائیلی فوج نے ادھر بھی کہا کہ حماس کے دہشت گردوں کو نشانہ بنایا جا رہا تھا جو شہری علاقوں میں چھپ کے کارروائیاں کر رہے تھے۔ بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیمیں بولتی رہیں، چیختی رہیں، ان کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگ رہی۔ شہریوں کی حفاظت کا واویلا مچاتے رہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ لبنانی فوج بھی یہ الزام عائد کر چکی ہے کہ اسرائیلی فوج جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے لبنان کی سرحدی حدود میں داخل ہو رہی ہے۔ حالانکہ اقوام متحدہ کی امن فوج جو یونیفیل ہے اس کی موجودگی کے باوجود یہ خلاف ورزیاں جاری ہیں، اور لبنانی فوج کے مطابق اسرائیلی فوجی سرحدی علاقے میں داخل ہو کر لبنانی علاقوں کے اندر کارروائیاں کر رہے ہیں، اور یونیفیل کی موجودگی کے باوجود اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کی اطلاعات مسلسل ہیں۔ جنگ بندی معاہدے کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کے باعث لبنان میں کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے، اور بین الاقوامی برادری مطالبہ اس سے کریں تو وہ بھی آگے سے 2-4 الفاظ بول دیتی ہے، بات پھر ختم۔ جبکہ غزہ میں جنگ بندی کے مذاکرات کے دوران اسرائیل اپنی فوجی کارروائیوں میں اضافہ کر چکا ہے، اور فوجی کارروائیاں تواتر کے ساتھ جاری ہیں۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان
جنگ بندی کے مذاکرات میں تاخیر کی وجوہات پہ دونوں فریق ایک دوسرے پہ الزام تراشی کر رہے ہیں، لیکن قطر نے نومبر 2023 میں اسرائیل اور حماس کے درمیان عارضی جنگ بندی کے لیے مذاکرات کی میزبانی کی تھی، جس دوران 105 اسرائیلی یرغمالیوں کو 240 فلسطینیوں کے بدلے رہا کیا گیا۔ اس سے پہلے 2020 میں قطر نے افغانستان میں 2 دہائیوں سے جاری جنگ کے خاتمے کے لیے طالبان اور امریکہ کے درمیان امن معاہدے کی ثالثی کی تھی، لیکن اب کی بار ثالثی کام نہیں آ رہی۔ اسرائیلی فورسز انہیں معلوم پڑ رہا ہے ثالثی کام نہیں آ رہی تو وہ مقبوضہ مغربی کنارے میں متعدد چھاپے مار رہے ہیں اور لوگوں کو گولیاں ماری سیدھی سینے کے اندر۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق جو پہلے حملے کیے گئے تھے ان میں اب تک کی جو اطلاعات کے مطابق طوباس پہ جو حملہ کیا گیا، جو امن فورسز کے اوپر حملہ کیا گیا، اس کی تعداد گننے میں نہیں آ رہی۔ جو شہادتیں ہیں وہ صرف اور صرف وہ ہیں جو وزارت صحت غزہ کے اندر رجسٹرڈ ہیں۔ کیا کریں گے؟ دوسری طرف وہ جو لوگ زخمی آتے ہیں ان کی حالت زار کیا ہے؟ اسپتالوں سے انخلا کے اقدامات ہیں۔ اسرائیلی فوج غزہ کے مختلف اسپتالوں پہ حملے کر رہی ہے۔ الوفا اسپتال پہ بھی حملہ کیا گیا۔ اس سے پہلے جتنے بھی بڑے اسپتال تھے ان کے اوپر بھی حملہ کیا گیا۔ الوفا پہ جو حملہ ہوا 7 افراد شہید ہوئے اور کئی زخمی ہوئے، اور اسرائیلی فوج نے جواب کیا دیا بین الاقوامی سطح پہ کہ ہم نے حماس کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو نشانہ بنایا، لیکن متعدد عمارتوں کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ آپ جتنی مرضی ان کی امداد روک دیں، جتنے مرضی انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیں، جب تک دلوں کے اندر حسین کا نام زندہ ہے، علی کا نعرہ زندہ ہے، حلقوم ان کے خشک نہیں ہوتے، بیت المقدس کی حفاظت کا وہ عزم کرتے ہیں، تو آپ العودہ اسپتال کے اوپر حملہ کر دیں، الوفا کے اوپر حملہ کر دیں، جبالیہ کیمپ کے اوپر حملہ کر دیں، یا جتنی بھی جگہوں پہ حملے کر رہے ہیں کرتے رہیں اور کہتے رہیں کہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو نشانہ بنایا، وہ اگر لاٹھیاں بھی لے کے نکلیں گے نا تو آپ پہ بھاری پڑ جائیں گے۔ یہ جذبہ کبھی مر نہیں سکتا۔ دیکھیے کہ یہ جذبہ اسرائیل کو کتنا نقصان پہنچاتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔